علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 102 سے پڑھیں گے اور صفحے کی آخری سطر جہاں 31 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ آج 22 تاریخ ہے، 22 تاریخ ہے آج انشاءاللہ العزیز اپریل کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون۔ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے من اجل ذالک، اسی وجہ سے، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے لکھ دیا بنو اسرائیل پر، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ کیا لکھا کہ جس شخص نے قتل کیا کسی جان کو بغیر کسی جان کے، ویسی بندہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے کسی کا خون اس نے بہایا، فکأنما قتل الناس جميعا، تو اتنا مجرم ہے گویا کہ اس نے ساری کائنات کو قتل کر دیا، تمام انسانیت کو۔ ومن احیاها، جو اس کو جس نے کسی کی جان بچائی، فکأنما احیا الناس جميعا، پس گویا کہ جس نے تمام انسانوں کو زندگی عطا کی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، یہ تحقیقی بات ہے کہ ان کے بعد ہمارے انبیاء رسول تشریف لائے، بالبینات، دلائل و براہین کے ساتھ، ثم ان کثیرا منہم، پھر بہت سارے لوگ ان میں سے، بعد ذالک فی الارض لمسرفون، زمین میں یہ نبی آنے کے بعد، کتاب صحیح پہ رہنمائی ملنے کے بعد انہوں نے زمین میں ذالک فی الارض لمسرفون، تو زمین میں اسراف کرنے والے، زیادتی کرنے والے تھے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، توجہ کریں جی، بے شک بدلہ ہے، جزا ہے ان لوگوں کی جو زمین میں جنگ لڑتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، اسلامی حکومت کے خلاف جو جنگ بندی کا، جنگ کرنے کا اعلان کرتے ہیں پریکٹیکلی، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا،
اور وہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد برپا کرنے کی تاکہ اس کا امن برباد ہو۔ تو ارشاد ہوتا ہے ان کی پھر سزا کیا ہے، ان یقتلوا، کہ ان کو بڑی شدت کے ساتھ بری طرح قتل کیا جائے، او یصلبوا، یا ان بری طرح ان کو صلیب پہ چڑھایا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم، یا پھر ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں، عید کا معنی ہاتھ ہے، ارجل کا معنی پاؤں ہے، یا وہ ان کو ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں من خلاف، اس کے الٹ، یعنی دایاں پاؤں ہے یا دایاں ہاتھ ہے تو بایاں پاؤں، بایاں پاؤں ہے تو دایاں ہاتھ، اس طرح ان کو، یہ اللہ نے بیان فرمایا، یہ سزا اللہ نے مقرر فرمائی ہے، ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یعنی ایک ہاتھ کے اگر دایاں ہاتھ ہے تو بایاں پاؤں، بایاں پاؤں، یہ اس الٹ، او ینفوا من الارض، یا پھر وہ زمین سے جلا وطن کر دیے جائیں، بھگا دیے جائیں۔ یہ ساری باتیں اللہ نے کیوں بیان فرمائی ہیں؟ ذالک لہم خزی فی الدنیا، اس لیے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے، ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہوگا۔ یہ دنیا کی سزائیں ہیں، پھر آخرت کی سزا بہت بڑی ہوگی۔ ہاں، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ، یعنی تمہارے نرغے میں آنے سے پہلے وہ تائب ہو جائیں، فَاعْلَمُوا، پس جان لو، ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرات، سب سے پہلی بات ذہن نشین یہ فرمائے کہ بنو اسرائیل پر ہی یہ قانون لاگو نہیں ہوا، بلکہ یہ جو بیان کیا جا رہا ہے یہ ساری کائنات کے لیے قانون تھا۔ وضاحت یہ فرما دی ہے کہ ہم نے بنو اسرائیل پر، جو اس کے تذکرے بہت زیادہ ہیں اس لیے خطاب اس کو کر دیا۔ ارشاد ہوتا ہے من اجل ذال، اسی وجہ سے، کس وجہ سے؟ یہ ذہن میں رکھیں بات کہ کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے، جبکہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں سے ایک قابیل نے یہ رسم، یہ طریقہ شروع کیا قتل کرنے کا، تو پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، فرض کر دیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو جان کے بدلے جان ہوتی ہے اور اس کا قانون و ضابطہ ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے وہ کسی کی جان کو ضائع کرے۔ میرا خیال کہ نیند کے کافی اثرات ہیں، ہمت کرو، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے گا۔ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ زندہ رہے جب تک اللہ تعالیٰ اس کو زندہ رکھے۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ کسی کو اس کی جان ضائع کرنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ ہندو ہے، وہ کافر ہے، مسلم ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، اگر وہ محارب نہیں ہے، لڑائی نہیں لڑ رہا تو اس کو زندہ رہنے کا حق حاصل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جتنے غیر مسلم سارے قتل کر دو، کبھی ایسے نہیں ہوا، نہ قانون بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعوت پیش کی ہے ان کو، دعوت قبول کریں، اگر جہاد اور قتال کی بات ہے اس کی وضاحت فرمائی ہے، ویسے امن سلامتی کے ساتھ اگر کوئی رہ رہے تو رہنے دے، لا اکراہ فی الدین، جبر کر کے کسی کو دین میں داخل کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں اگر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان کی حیثیت میں بغاوت کرے تو اس سے بڑا اور مجرم کوئی نہیں، کہ کلمہ بھی پڑھا ہے، اسلام بھی قبول کی ہے، بیعت بھی اسلام کی کر رہی ہے بھی بے نماز، روزہ بھی نہیں رکھتا، جمعہ نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج نہیں کرتا۔ یہ 4-5 باتیں اس لیے بیان فرمائی جاتی ہیں کہ بنیاد ہے اسلام کی، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ، یعنی دوسرے لفظوں میں کہ مسلمان ہونے کے لیے شرطوں پہ عمل کرنا ضرور ہوگا۔ اگر اس کے اندر یہ 5 چیزیں نہیں پائی جاتی، اگر وہ دعویٰ بھی کرتا ہے میں مسلمان ہوں، تو دین نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اور اس میں شہادتین، اللہ کی الوہیت اور رسول پاک کی رسالت کی بات، یہ دونوں باتوں کو ایک گواہی اور شہادت، یہ جو ایک بات، ایک رکن شمار کیا ہے۔ پھر نماز کا مسئلہ ہے، پھر روزوں کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، حج کا مسئلہ ہے۔ 2 مسئلے ایسے ہیں جن کا مالی حیثیت کے ساتھ تعلق ہے، زکوٰۃ اور حج۔ باقی روزے ہیں، نماز ہے، تو ہر بندہ اس کو آسانی کے ساتھ رکھ سکتا ہے، کر سکتا ہے، پھر بھی بغاوت کرے تو ٹھیک نہیں۔
تو ارشاد فرمایا کہ اسی وجہ سے کہ جو حابیل نے قابیل کو قتل کیا اور اپنے بھائی نے بھائی کا خون بہایا، تو ارشاد ہوتا ہے کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس، یہ بات واضح کر دی کہ جس شخص نے کسی جان کو ضائع کر دیا، قتل کر دیا بغیر کسی جان کے، یعنی وہ قاتل نہیں تھا، وہ عام شخص تھا، تو اس کو انہوں نے قتل کر دیا، او فساد فی الارض، یا بھی زمین میں فساد بپا کرنے کی صورت میں بغاوت ہو، ان کو چھیڑ چھاڑ کرو، اگر وہ مخالفت کریں گے تو وہ ان کی مارا جائے گا، تو وہ ان کی مخالفت، اللہ ہی جنگ شروع ہو جائے گی۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو اللہ فرماتے ہیں کسی ایک نفس کو، ایک جان کو ضائع کرنا اللہ کے ہاں اتنا بڑا جرم ہے کہ اس نے ساری کائنات کو مار دیا۔ ایک اور بات ذہن نشین فرمائیں، انسان کو اللہ نے اگر وجود بخشا ہے تو وجود کو ضائع کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ اپنا ہاتھ کاٹ دے، اپنے آپ کو گولیاں مار دے، زہریلی کوئی چیز کھا کے مر کھپ جائے، یا آپ کو سلیب پہ چلا دے، لٹک کے مر گیا جی، اس کو چونکہ پسند کی شادی نہیں کرنے دی، یہ شادی کے راستے میں شہید ہو رہا ہے مسکین۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ سے بڑے سخت بیانات دیے ہیں، جو شخص خنجر مار کے مرتا ہے، گولی مار کے اپنے آپ کو مرتا ہے، زہر پی کے مر جاتا ہے، تو قیامت کے قائم ہونے تک وہ سزا اس کو ملتی رہے گی، وہ اس نے زہر پیا، مرا، پھر زندہ ہوا، پھر مرا، خنجر لگا، مرا، پھر زندہ، پھر مرا، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جرم اپنی جگہ پر، سزا اپنی جگہ پر۔ تو فرمایا کہوں کسی کو، تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ زندہ رہنے کی اجازت ہے، تم کیوں مارتے ہو کسی بندے کو؟ دوسری بات اس میں یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو جو مال دیا ہے تھوڑا زیادہ، اس کو حق حاصل ہے اپنا مال کمائے کھائے اور رکھے۔ اب کسی بندے کو اجازت نہیں دی اس کا مال لوٹو، لوٹ کے اس کو، یعنی اس سے چھین کر آپ کھا جاؤ، اجازت نہیں دی۔ پھر اس کے بارے میں قانون بنایا ہے، کیا قانون بنا ہے کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، وہ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ دو چار ہاتھ جب کاٹو گے تو تنبیہ ہو جائے گی سارے ملک کے لیے، چوری نہیں کرنی ہے۔ عزت کا قانون الگ بنایا، مالی حفاظت کا قانون الگ بنایا، اس کی جان کی حفاظت کا قانون الگ بنایا۔ جو اسی طرح کو عقیدہ بدلتا ہے، دین بدل دیتا ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، فتویٰ ہے رسول پاک کا، جو دین اسلام بدل دیتا ہے واجب القتل ہے، اس کو قتل کرو۔ لیکن یہ نہیں محلے والے اٹھ کے ڈانگے مار کے اس کو قتل کریں، یہ وہ اسلامی حکومت جو نظام ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ وہ اس کو قتل کریں۔ جب اسلامی حکومت ہی نہ قائم کی جائے تو ڈگڈگیاں بجاتے رہیں جی، پھر گلا کرتے رہیں، یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ کس نے بنانا ہے؟ ووٹوں کے ذریعے، انتخابات کے ذریعے یا نامزدگی کے ذریعے آپ نے مسلمانوں کو اس طرح نامزد کرنا ہے تاکہ وہ کتاب و سنت کا قانون نافذ کر سکیں۔ تو جب کرنی مخالفت کتاب و سنت کی ہے تو پھر اس کے فتوے بھی سن لیں۔ من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، اللہ نے فتویٰ دیا کہ جو لوگ کتاب اللہ سنتے، رسول کی تعلیمات کے عین مطابق وہ فیصلے نہیں کرتے، وہ میرے ہاں جو مرضی تم کہتے رہو، وہ کافر ہیں۔ اس طرح ظالم بھی کہا ہے، اس طرح فاسق بھی کہا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کے قانون کے ضابطے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا۔ ظاہر سے ادبیہ شامل ہے، اس میں سرپنچ شامل ہیں، وہ کمیٹیوں کے جو چیئرمین بنتے جن کے بعد کیس آتے اس میں شامل ہیں۔ تو ارشاد یہی فرمایا جا رہا ہے کہ بھئی تم اللہ کا خوف کرو، یہ تو اللہ نے قانون بنایا۔ تو وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جو بندہ کسی کی جان بچانے کا سبب بنا، اس نے جان بچا دی، غوطہ لگا کے کسی بچے کو باہر نکالا ہے، وہ غرق ہو رہا ہے اس کو بچایا ہے، وہ گرنا چاہ رہا ہے وہ گر رہا ہے، وہ خودکشی کرنے جا رہا ہے اس کو بچایا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اللہ کے اتنا بڑا اس کا اجر ہوگا جس طرح ساری کائنات کو اس نے مرنے سے بچا لیا۔ چھوٹا عمل نہیں، فتویٰ واضح ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لیکن کوئی آپ کے ذہن میں ہے بلکہ آپ کے پریکٹیکل ہے۔ لوگ مر رہے ہیں، آگ لگی،
باقی موویاں بنا رہے ہیں. گاڑی کو آگ لگی ہے، لوگ جل کے مر رہے ہیں، وہ مووی بنا رہے ہیں. زلزلہ ہے، لوگ مر رہے ہیں، وہ ماشاءاللہ لگا ہوا ہے، وہ لگا ہوا ہے، اپنی فلم بنا رہا ہے، ویڈیو بنا رہا ہے. بھائی لڑ رہے ہیں آپس میں، گتھم گتھا گولیاں ڈانگیں چل رہی ہیں، ماشاءاللہ وہ فلم بنا رہے ہیں. تو چھڑانا کس نے ہے؟ سید الانبیاء نبی مکرم فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، تیرا بھائی ظالم ہو تب بھی اس کی مدد کر، مظلوم ہو پھر بھی اس کی مدد کر. تو صحابہ نے پوچھا حضرت مظلوم کی تو سمجھ آتی ہے اس کی مدد کریں، ظالم کی مدد کیا ہوتی ہے؟ اس کو اور اسلحہ سپلائی کریں؟ نہیں، امام نے اس کا ہاتھ پکڑو، ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے. اسی لیے امام الانبیاء نبی مکرم کا خوبصورت ایک اصول اور فرمان فتویٰ موجود ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. جو آدمی دیکھتا ہے کہ گڑبڑ ہو رہی ہے، کوئی فسادات ہو رہے ہیں، کوئی حکم عدولی ہو رہی ہے، اس کو ہاتھ سے روکے. اگر اس کو جرأت ہمت نہیں ہے تو فبلسانی، پھر زبان کے ساتھ اس کو روکے. فإن لم يستطع فبقلبه، اگر زبان استعمال کر کے بھی اس برائی اور جرم کو روک نہیں سکتا تو پھر اپنے دل کے ساتھ اس کے ساتھ موافقت نہ کرے. سامنے بیٹا ہو، باپ ہو، بھائی ہو، اگر وہ مجرم ہے دین کا، اگر وہ دین اسلام کا باغی ہے، اس کے ساتھ دلی محبتیں فارغ کر دی. وذالک اضعف الایمان، آپ نے وضاحت فرمائی اس سے نیچے اور ایمان کا درجہ نہیں ہے. اگر تم اپنے بھائیوں اور اپنی اولادوں اور اپنے سجنوں کے ساتھ مل کر چوریاں بھی کراؤ، ڈاکے بھی مرواؤ اور جرم بھی کراؤ تو جیسی نہیں، اسی اس میں شامل نہیں، ہمارا کوئی حصہ نہیں. اور سرپرست ہے، معاون ہے، رہنما ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد رکھو جو ایسے کرتا ہے وہ ساری کائنات کا قاتل ہے، مجرم ہے قومی. ایک ذاتی جرائم ہے، ایک قومی جرائم ہے. تو قومی جرائم کی اور بہت بڑا اس کے اندر ہاتھ ہے، وہ بہت بڑا جرم بن جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ان قوموں لوگوں کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے رسول بینات، دلائل براہین کے ساتھ تشریف لائے، معجزات لے کر آئے، کتابیں صحیفے لے کر آئے. تو ثم ان کثیرا منہم بعد ذالک فی الارض لمسرفون، نبی آنے کے باوجود، صحیفے آنے کے باوجود، یا ان کے بعد یعنی معجزات دیکھنے کے باوجود، ان میں سے اکثر ہیں زمین میں اسراف کرنے والے، بغاوت کرنے والے، ماننے والے نہیں ہیں. جس نے ایک بار مسئلہ سن لیا اگر مال فرض ہے ٹھیک ہے جی، پھر کیوں نہیں پڑھتا؟ اس کو یقین ہوگا جی روزے فرض ہیں، کیوں نہیں رکھتا؟ اس کا مطلب ہے مسرف ہے، زیادتی کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم اس کو مارو، وضاحت بات کر دی ہے. ہاں، دین اسلام کی تعلیمات میں یہ جو جرائم ہے اس کی سزائیں وہ حکومت کا کام ہے، اور حکومت مسلمان حکومت ہونی ہے، اسلامی حکومت جس کو کہا جا سکتا ہے. اور ظلم کی بات ہے، ہم نے ملک تو بنایا لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اسلامی نظام چلانے کے لیے پریکٹیکل کچھ نہ کیا، بلکہ لوٹنے کے منصوبے بنائے اور لوٹ مار کے وہ طریقے اور قانون ضابطے بنا دیے جس کو ہم چھیڑ ہی نہیں سکتے. قوم پر ظلم کرنے کے ایسے قانون اور ضابطے معاہدے کیے قوموں سے جن کو ہم چھیڑ نہیں سکتے. کسی نے پانی گونڈیا کو دینے کا معاہدہ کر لیا، کسی کو نمک خریدنے کا ان کو وعدہ کر دیا، لو جی آپ ہم سے خریدیں، سستے بہو خریدیں اور بیچتے رہیں. ملک کے اندر بڑی بڑی دھاتیں، بڑی بڑی چیزیں موجود ہیں، بلوچستان سارا بھرا پڑا ہے، انہوں نے پہاڑوں کے پہاڑ سیل کر دیے، لائنیں لگی ہوئی ہیں، سینکڑوں گاڑیاں روز وہاں سے سامان قیمتی اٹھا کے لے جا رہی ہے. ہم آنکھیں بند کر کے لڑیاں ایسی چڑیاں لا رہے ہیں، کیا بات ہے. گوگے کے پلوان والا گلا سج رہا ہے، سجیاں رسول پاک تشریف لا رہے ہیں. ڈوب کے مر جانا چاہیے اس قوم کو جس کو یہ نہیں پتہ چلا ساری زندگی آمد رسول کا مقصد کیا ہے. ہر شے کا جشن منایا جا رہا ہے، قوم مر رہی ہے، لوٹی جا رہی ہے، تباہ و بربادی پھیلی ہے، اور وہ جناب لڑیاں ڈال رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں. نزول قرآن کا جشن، آمد رسول کا جشن، فلانا جشن منا کے ساری زندگی برکھب گئے لیکن کیا کچھ نہیں. من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اندر کی تبدیلی نہیں ہے تو معاشرے میں تبدیلی کیسے آئے گی؟
تو گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، کچھ لوگ ایمان لاتے رہے، مانتے رہے، اکثریت۔ اب بھی دیکھ لینا نمازی کتنے ہیں اور دنیا کتنی ہے، اہل محلہ کتنے ہیں، مسلمان کافر ہیں، ہندو تو نہیں نا، مسلمان ہیں سارے، انشاءاللہ مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن مسلمان بھی پکا اور بے نماز بھی پکا ہو، یہ فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ اگر وہ پکا مسلمان ہے تو وہ بے نماز کیوں ہے؟ اگر وہ پکا مسلمان ہے تو بے روز کیوں ہے؟ اس کے دل میں مسجد کا احترام اور قرار کیوں نہیں آتا؟ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ نے فرمایا ہے مومن کا دل مسجد میں اس طرح قرار پاتا ہے جس طرح مچھلی پانی کے اندر قرار پاتی ہے۔ ہمیں تو مصیبت پڑی ہوتی اگر وہ مسجد میں آ ہی جاتا ہے، کبھی جوتوں کا کھڑا، کبھی دروازوں کا کھٹکھڑ، کبھی موٹریں چل رہی ہیں، کبھی بند ہو رہی ہیں، بتیاں چل رہی ہیں، پنکھوں کا سیاپا پڑا ہوا، تو یہ ساری بے قراری، بے دینی۔ تو ارشاد ہوتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ، ان کی سزا اور ان کی جزا کیا ہے جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ لڑائیاں لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور جن کی کاوش ہوتی ہے زمین کے اندر بدامنی قائم ہو۔ جس طرح کئی دفعہ فتنہ اٹھانا ہو تو عالم دین کا بچہ قتل کروا دو، کسی نیک آدمی کی اس کو نقصان پہنچا دو جس کا کسی جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے، اگر کوئی لیڈر ہے چھوٹا موٹا اس کو لوگ سمجھتے ہیں یار اچھا آدمی ہے، قوم کی لیڈ کرتا ہے، ان کو مروا دو، تو یہ فساد فی الارض ہے۔ کسی کا دمبا برس نے خریدا ہوا ہے، دمبا ماشاءاللہ قربانی کے لیے، اس کی چکی کاٹ کے لے آؤ، لوگ کر رہے۔ اور شیداب کے لمحوں آپ نے اگلے دن دیکھا ہوگا میڈیا میں، میں نے دیکھا ایک شخص کبوتر تھے، کبوتروں کو آگ لگا دی، تیل چھڑک کے پٹرول، پرندوں کو جلا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے، یار پرندوں کو مار رہے ہو۔ ہمارے علاقے میں ایک دفعہ لڑائی ہوئی، قتل ہو گئے، قاتل دوڑ گئے، تو مقتول کے وارثوں نے ان کا مال مویشی باندھا اور ان کو نہ پانی دیا نہ چارہ دیا، تڑپا تڑپا کے جانوروں کو مارا۔ یہ کیا ہے؟ فساد فی الارض۔ جو شکل بنتی ہے دنیا کے اندر، زمین کے اندر بدابنی، فساد، ان کی سزا کیا ہے؟ اللہ نے خود بیان فرما دیا، ان یقتلوا، بری طرح ان کو قتل کیا جائے شدت کے ساتھ، او یصلبوا، یا ان کو بڑی سختی اور شدت کے ساتھ سولی پہ چڑھا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا پھر الٹ دایاں بایاں ہاتھ اور پاؤں کے کاٹ دیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو ارشاد ہوتا ہے او ینفوا من الارض، یا ان کو زمین سے جلا وطن کر دیا جائے، اس ملک سے فارغ کر دیا جائے۔ یہ چار چیزیں بیان فرمائی ہیں، اور حکومت کے نمائندے کو، حکومت کے کرندے کو، جو ذمہ دار ہے اس کو اختیار دے دیا۔ ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور میں کچھ لوگ آپ کے پاس مدینے آئے تاکہ اسلام قبول کریں، اور حدیث کی کتابوں میں تفصیلات موجود ہے۔ وہ عقل اور اویرا، یہ دو قبیلوں کے نام ہیں، عین کاف کتاب والا اور لام، عقل اور اورینا، یہ دو قبیلے تھے۔ عقل قبیلوں کے 3 آدمی تھے، اورینا کے 4 آدمی تھے، اور ایک 8واں ایک اور آدمی، 8 بندے تھے جو آئے اسلام قبول کیا۔ اتفاق ایسا ہے کہ وہ بیمار ہو گئے، وہ سب کو تقریباً ایک جیسی بیماری لگی کہ ان کے پیٹ خراب ہو گئے، جگر خراب ہو گیا، تو انہوں نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طبیب، طب نبوی مطالعہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طبی فوائد بھی امت کی رہنمائی فرمائی ہے، اور یہ علاج امام الانبیاء نے بتایا۔ جن کے پیٹ میں پانی پڑتا ہے اور ان کے یہ حالات خراب ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا اونٹنی کا دودھ اور اس کا پیشاب ملا کر پلایا جائے۔ یہ بعض نشین فرمایا کہ جو جانور حلال ما یوکل لحمہ، جنہیں گوشت کھایا جاتا ہے، ان کا بول حرام نہیں، پلیت نہیں ہوتا۔ تو اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ تم سویرے ناشتہ گائے کے پیشاب سے کرو، وہ علاج کے طور پہ آپ نے فرمایا، اور جب آپ نے علاج مقرر کیا ان کا، ان کو پلایا گیا، وہ ٹھیک ہو گئے، سارے تندرست ہو گئے۔
تندرستی بہت بڑی نعمت ہے، اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے پھر بہت بڑی زیادتی بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے، جس جوانی کی وجہ سے، صحت کی وجہ سے، مالداری کی وجہ سے اگر وہ زیادتی کرتا ہے۔ تو انہوں نے وہ ایک چرواہا جو تھا، چرواہا ایک تھا، مدینہ منورہ سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر وہ چراگاہ تھی، اور 15 اونٹنیاں تھیں۔ سن رہے ہو؟ یہ یاد کر لیں آپ، ہو سکتا ہے پرسوں پوچھ لیں اونٹنیاں کنیاں سن، تجھے آگو جی سان نہیں پتا، ساڑھے کو ہے ہی کوئی نہیں۔ 15 اونٹنیاں تھیں بیت المال کی، اور چرواہا ایک تھا، مدینہ منورہ سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر وہ چراگاہ تھی۔ اور اکل اور اورینا قبیلوں کے میں نے عرض کیا 3 اور 4 7، اور ایک اور قبیلے کا آدمی سے نام قبیلے کا نہیں لیا، 8 لوگ تھے۔ انہوں نے پہلا ظلم یہ کیا کہ مرتد ہو گئے۔ دوسرا ظلم انہوں نے کیا کہ اس چرواہے کو پکڑ کے انہوں نے مارا، صرف مارا نہیں قتل کیا۔ قتل اس طرح کیا کہ ان کے ہاتھ بھی کاٹے، پاؤں بھی کاٹے۔ اور ایک اور ظلم انہوں نے کیا کہ لوہے کی سلاخیں گرم کر ان کی آنکھوں میں پھیر کے تڑپا کے اس چرواہے کو، رسول پاک کا مقرر کردہ صحابی، اس کو قتل کیا۔ جب ان کی ان بغاوت کا پتہ چلا تو رسالت باب نے انتظامات فرمائے، وہ لوگ پکڑے گئے۔ 8 لوگ ہی پکڑے گئے اور مدینے ان کو بلا لیا گیا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان جاری کر کے باقاعدہ ان کے ہاتھ بھی کٹوائے اور ان کی آنکھوں میں سلاخیں پھروائیں گرم کر کے۔ آپ نے رحمت عالم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پتا ہوتا اپنی ذاتی مسائل کو معافیاں کس طرح دی ہے، یہ اللہ نے قانون پیش کیا، جنہوں نے ایسے کہ ان کی یہ سزا ہے، یہ تینوں سزائیں چارے بھی دے سکتے ہو اور ان میں سے کوئی منتخب بھی کر سکتے۔ تو چنانچہ ان پہ کئی جرائم تھے، باغی بھی تھے، چور بھی تھے، مرتد بھی تھے، اور انہوں نے ان کو شہید کیا صحابی کو، تو ان کے ہاتھ پاؤں بھی کٹوائے اور ان کی آنکھوں میں سلاخیں پھروائیں۔ حضرت ایسے اگر کوئی کرے گا حکومت کا کرندہ تو پھر دیکھو کوئی بندہ مارتا ہے کسی کو، کسی کے بچے کو لاش بند کو، اس کی لاشیں بوری میں بند کرتا ہے، وہ امن سلامتی ہو جائے۔ اب بڑے لوگ جو ہیں، بزرگ جو عمر میں تھوڑے سارے، ایوبی دور جن کو معلوم ہے، تو ایوبی دور میں فرمان جاری ہوا تھا کہ جو دودھی پانی ڈال دے ان کو شوٹ کر دو۔ 1-2 بندے مروائے گئے تھے، باقی اللہ تو سارا نظام ٹھیک ہو گیا۔ ملاوٹ کرنے والوں کے بارے میں یہی تھا، جو ملاوٹی ہیں پکڑو اور ان کو شوٹ کر دو۔ ہمارے علاقے میں چونکہ نہریں ہیں تو لوگوں نے گڈھوں کے ٹرکوں کے ٹرک مرچیں اور ہلدیاں نہروں میں گرا دی تھی۔ کیا سمجھتے اس ملک میں کوئی شے نہیں ہے؟ مرچیں کم ہے، ہلدی کم ہے، چینی کم ہے، یا اس میں گندم کم ہے، یا چاول تھوڑے ہیں؟ نہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن خرابیاں حرامزدگیاں کر کے ملک کو برباد کر دیا۔ جن کو مافیا کہتے ہو، جن کو ظالم بولتے ہو، سب لوگ لگے ہوئے ہیں الا ما رحم ربی۔ تو میرے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے لیے پھر یہ سزا ہے دنیا کی، ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ دنیا کی رسوائی کی سزا ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، قوم اس سے بڑا عذاب ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ رب العالمین نے فرمایا اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو ارشاد ہوتا ہے ہاں جی اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، اگر وہ قاتل تھا، زانی تھا، فسادی تھا، مرتد ہو گیا تھا، معاذ اللہ، توبہ کر لیتا ہے، دین قبول کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، تو آ جاتا ہے اللہ کے پاس۔ ارشاد ہوتا ہے تمہارے قابو ہونے، یعنی تمہارے قابو کرنے سے پہلے، ان کو گرفتار کرنے سے پہلے اگر وہ تائب ہو جاتے ہیں تو اللہ خیر صلی اللہ فَعْلَمُوا ان اللہ غفور رحیم، تم جان لو اللہ معاف کرنے والا، تسی بھی معاف کر دیو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بس یہ معافی والا برقع پاڑ دیو، معافی ہے نہیں، صلح بھی نہیں، معافی بھی نہیں، بلکہ ایک اور خوبصورت بات پیش کرتے ہیں، جب میں فوت ہو جاؤں میری چارپائی کو بندہ ہاتھ بھی نہ لگائے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ شارٹ ہے، اس کو کرنٹ لگے گی۔ اس قسم کے جذبات کہ مرنے کے بعد بھی تیری بغاوت اور تیرا بغض اسی طرح موجود رہے گا، زندگی میں کرو گے کیا؟ معافیاں دو، صاف ہو جاؤ، صاف کرو اپنے دلوں کو۔ نفرت، بغض، حسد ایسی بیماریاں کہ جس میں اپنے اعمال بھی برباد ہو جاتے، کسی کا نقصان نہیں کر سکتے، لیکن لوگ لگے ہوئے ہیں اپنے اس مشن میں۔ یہ بہت بڑا کردار ہے کہ حسد لوگوں کا۔ اور مجھے یاد ہے ہمارے بزرگوں کے بزرگ مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ بڑے دانا آدمی تھے رحمہ اللہ۔
لیڈر بھی تھے، خطیب بھی تھے، امام بھی تھے، معلم بھی تھے، بہت بڑے استادوں کے استاد بھی تھے۔ تو کسی نے ان کو شکایت کی کہ فلاں فلاں بندے آپ کے بارے میں وہ زبان اچھی نہیں استعمال کر رہے، دنیا میں موجود ہے، سارے نظام چلتے رہے۔ تو مولانا نے مسکرا کے فرمایا اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ساڈے واسطے دھوبی مقرر کیتے ہیں، ساڈیاں نیکیاں صاف ہو رہی ہیں، برائیاں صاف ہو رہی ہیں، نیکیاں مل رہی ہیں۔ عدم موجودگی میں جو کسی کو گالیاں دیتے ہیں اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اس کے گناہ صاف ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس بندے کا سٹیٹس واضح آ گیا، یہ بندہ کیا شے ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے آپ پہ غور کرو، یار میں کیا شے ہوں، میری حیثیت ہے، میرا کردار کیا ہے، میری سوچ کیا ہے، معاشرے کو میں نے کیا دیا ہے، اور بلکہ اپنے گھر میں خاندان کو تو نے کیا خیر پیش کی ہے۔ اپنے گھر کے اندر تو خیر نہیں بلا سکا، دنیا میں کیا کرو گے؟ اپنی گلی محلے میں تیرے کوئی اچھے لفظوں کے ساتھ یاد کو نہیں کرتا تو باقی صوبہ پڑا ہوا ہے، سارا ملک، ساری دنیا پڑی ہے، کیا ہوگا؟ ان ساری چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے، ہم اس مشن کو جاری رکھنے میں ڈٹیں، تھوڑا سارا نیند کی قربانی کریں، اور اس کا نسخہ یہ ہے کہ وقت پر سوئیں، وقت پر جاگیں، اور اس فریضے کو سمجھ کر ادا کریں۔ اللہ میری آپ کی مدد فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے من اجل ذالک، اسی وجہ سے جو قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، اس کو بنیاد بنایا۔ اور آگے ارشاد فرمایا کتبنا علی بنی اسرائیل، مفسر نے لکھا ہے کہ یہ صرف بنو اسرائیل پر قانون نہیں، ساری کائنات کے لیے، ساری دنیا کے لیے قانون ہے کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس، جو کسی جان کو قتل کرے گا کسی جان کے بغیر، بدلے کے بغیر، یعنی وہ قاتل اس کو کسی نے قتل نہیں کیا تھا ان کا، لیکن وہ بغیر نفس وہ قتل کر رہا ہے، اور فساد فی الارض، یا زمین میں فساد بپا کرتا ہے، اس لیے مارتا ہے، فکأنما قتل الناس جميعا، اس نے ایک بندے کو ضائع نہیں کیا بلکہ ساری انسانیت، اس کے شرف کو اس نے ضائع کر دیا، مار ڈالا۔ ومن احیاها، جس نے اس بندے کی جان بچائی اور اس کو اس جان بچانے کا سبب ذریعہ بنا، فَكَأَنَّمَا، اللہ نے فرمایا گویا کہ ساری کائنات کو اس نے بچا لیا، اتنا اجر اس کو ملے گا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، فرمایا ہمارے رسول پیغمبر ان کے پاس تشریف لاتے رہے بینات، دلائل، براہین کے ساتھ۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اکثریت ان میں سے، بعد ذَلِكَ، اس عمل کے بعد، رسولوں کے آنے کے بعد، کتابوں کے آنے کے بعد، صحیفوں کے بعد، لمسرفوں، زمین میں فساد، زمین کے اندر اسراف، زمین کے اندر زیادتیاں کرنے والے رہے، ماننے والے تھوڑے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک جزا ان لوگوں کی جو جنگ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، پھر ویسعون فی الارض فسادا، اور زمین میں کوشش کرتے ہیں فساد برپا کرنے کی، تو کیا ان کی سزا ہے؟ ان یقتلوا، کہ وہ بڑی شدت اور بڑی ان کو بڑی زبردستی کے ساتھ، یعنی بڑی شدت کے ساتھ قتل کیے جائیں، او یصلبوا، یا ان کو صلیب پہ چڑھایا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے پاؤں اور ہاتھ مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں اس طرح۔ تو ارشاد ہوتا ہے او ینفوا من الارض، یا ان کو جلا وطن، بے وطن کر کے ان کو دفع کر دیا جائے وہاں سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان ہے، تبصرے کی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی کہا جی کیوں یہ قانون بنا ہے، اتنی سختی کیوں کی ہے، کیوں کی آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، اللہ نے خود بیان فرمایا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے یہ جو بیان کیا ہے یہ دنیا کی زندگی کی سزا ہے، یہ دنیا میں ہے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، دنیا رسوائی ایسے ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں بڑا عذاب ہوگا۔ ہاں الا الذین تابوا، جو بندے تائب ہو جائیں، من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تو ان پر قادر ہو، قدرت پاؤ یا ان کو قابو کر لو، اس سے پہلے اگر وہ تائب ہو جاتے ہیں تو ارشاد ہوتا ہے فَاعْلَمُوا، جان لو اچھی طرح، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ توجہ ذرا فرمائیں جی، اگر کوئی آدمی کفر سے اسلام میں آتا ہے تو اس کو کفر کی زندگی کے تانے مارنے جائز نہیں۔ اور کافر دیا پترا، اور ہندو دی نسل ہے، اور سکھاں دی اولادیں، لوگ بکواس کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔
इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया जो हकीकतन हरामी है उसको हरामी कहना भी आपके लिए जायज नहीं है। उसका क्या कसूर है? बच्चे का कसूर तो कोई नहीं, कसूर तो माँ बाप का है। लेकिन तो ये कहो कि तू वो हरामदी नस्ल है, हम तो लगे हुए इस काम पे है ना। और जिनके बाप हम जानते हैं, जिनकी माएँ जानते हैं, जिनका कसूर है, उन पर हम इल्जाम रख के उनका बेड़ा गर्क कर रहे हैं, उनकी इज्जतों को उछाल छाल रहे हैं। किसी की बेटी और किसी की इज्जत पर हमला करने से पहले गौर कर लो मेरे घर मेरी बेटी माँ बहन को है तो अल्लाह ताला में माफ़ फरमा दे, शायद तुसी माफ़ कर दो। अल्लाह गफूर रहीम है। तो ये ताने मारने जायज़ नहीं है। अगर वो कल ठीक रहा, ठीक हो गया, अच्छा जी तुसी इन्ने 100 चूहे खा खाते चले हो। अक्सर लोग बात करते हैं कि बिल्ली चली है जी इतने चूहे खाए हैं, मतलब ऐसे जुर्म के हाजी बन लगे हो। और शुक्र करो अल्लाह ने तौफीक दे दी है और वो अल्लाह के घर ज़ियारत के लिए जा रहा है। पलटेगा तो इमाम अल-अंबिया ने गारंटी दी है, सच्चे दिल के साथ हलाल रकम और पैसे के साथ जो वो हज करके वापस लौटता है, अरफात के मैदान से जब वो निकलता है शाम को गुरूब शमस के बाद, का अन्नमा वलदत उम्मुहु, इस तरह होता है आज उसकी माँ ने जन्म दिया है, वो लाडला बच्चा बन गया है। तो अल्लाह से दुआ की जाए अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा दे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم.